آخر یعنی آنے والے جمعے میں کر کے بات میں ختم کر دوں. میرے محترم دوستوں، بڑی توجہ سے یہ باتیں سنی ہیں. یہ اس میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، ہمارے لیے بھی فائدہ ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہم ایسے نہیں آئے ہیں. اللہ نے عبث ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، بغیر کسی ذمہ داری کے، ڈیوٹی کے، کام کے. اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بھیجا. اگر اللہ پاک نے اس کائنات میں صرف عبادت ہی کے لیے کسی کو پیدا کرنا تھا تو فرشتے کافی تھے اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بالش کی برابر جگہ آسمان میں خالی نہیں جس میں فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، اور کوئی قعود کی حالت میں. ایک بالش کی برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آسمانوں میں جگہ خالی نہیں. فرمائے جس طرح چارپائی ایک دو بندے ہو، چار پانچ بندے آ جائے تو چارپائی برداشت کر لیتا ہے. جب 6-7 بندے بیٹھ جائے تو پھر چارپائی سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور 10 تک جائے تو کر کے آوازیں آ جاتی ہے کہ چارپائی احتجاج کرتا ہے کہ بھئی بہت زیادہ بندے بیٹھ گئے، ایسا نہ ہو میں ٹوٹ نہ جاؤں، لکڑی کمزور ہے. جس پہ چارپائی کی لکڑی کمزور تھے، بندے زیادہ بیٹھ جائے تو کڑکڑ کی آوازیں آنی شروع ہو جاتے ہیں. خیر یہ تو انسان کا بنا ہوا ہے، آسمان تو اللہ کا بنا ہوا ہے. صرف سمجھانے کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح آسمانوں میں بھی کبھی کڑکڑ کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی مخلوق، وہ مخلوق وما یعلم جنود ربک الا ہو، اس کی تعداد کتنی ہے ایک اللہ کو علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف، اس بیت اللہ شریف کے عین چھت کے اوپر فرشتوں کا بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض محال اس بیت المعمور کے چھت سے کوئی پتھر گرا دے نیچے زمین کی طرف، وہ سیدھے بیت اللہ شریف کی چھت پر آ کر گرے گا. اتنی سیدھ میں ہے بیت اللہ وہ بیت المعمور. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بیت المعمور میں روزانہ طواف یہ اپنا احرام باندھ کر 70,000 فرشتے، روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں. قیامت تک پھر ان فرشتوں میں جو ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر چکے ہیں دوبارہ باری نہیں آتی. اب کتنے فرشتے ہیں، کتنی اس کی تعداد ہے؟ فرمایا جنود ربک الا ہو، اپنے لشکر کو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے کہ کتنی خلقت فرشتوں کی صورت ہے. تو عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، تو صرف بندگی ہی کے لیے، عبادت کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر مقصد زندگی یہ ہو کھاؤ پیو، نفس کی خواہش کو پورا کرو، بچوں کو پیدا کرو، بس اپنے روزمرہ کی زندگی جو تقاضے ہیں اسی کو پورا کرو، تو پھر اس کے لیے جانور اچھے فریضہ انجام دے رہے ہیں. کوئی جانور ہمیں اپنا گوشت پیش کر رہا ہے، کوئی جانور ہمیں اپنا دودھ پیش کر رہا ہے، کوئی جانور اپنا کال ہمیں پیش کر رہا ہے. غرض ہے کہ جانوروں کی ایک چیز استعمال کی آیت ہوتی ہے، اور کچھ پرندے، کچھ جانور ہمارے نفس کی تسکین کے لیے عمر بھر پنجروں میں زندگی گزارتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے ذوق کو تسکین دے. ہاں کیا ہم کہتے ہیں کہ خوبصورت پرندہ ہے، صبح کے وقت یہ لہلاتا ہے، اس کی آواز اللہ کا ذکر کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ شوق میں یہ چڑیا چہچہاتی ہے، حالانکہ وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف نظر آتی ہے. کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر اپنی بولیوں میں کہہ رہا ہے. اور اتنی خوبصورت بولی ہے کہ ہم ان خوبصورت بولیوں کی وجہ سے ہم اس کو قیدی بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذوق کو تسکین ہو. چلو وہ ڈیوٹی بھی وہ انجام دے رہے ہیں، تو ان میں سے وہ سب ڈیوٹیوں کو انجام دے رہے ہیں. اگر انسان سمجھتے کہ ہماری ڈیوٹی یہی ہے، نہیں میرے محترم دوستو،
یہ تو اللہ کے دیگر مخلوقات بھی پورا کرے. ہمارے کام کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جیسے سورت زاریات کی تیسری رکوع 27ویں پارے کے دوسرے رکوع کے تقریباً بھی آخری رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں اور جنات کی تخلیق نہیں کی الا مگر اس لیے کی تاکہ وہ اپنے رب کی بندگی کر سکیں. ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اب اللہ کی بندگی کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. اس ٹائم آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مولوی صاحب میں کہنا یہ ہے کہ بس کاروبار چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، زندگی کی جس شعبے سے منسلک ہے وہ چھوڑ دو اور آ کر 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں اللہ کی حضور سجدے میں پڑے رہو. آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے اور قطعا میرا یہ مراد نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری بندگی کا تو ایک وقت ہے، نماز کا ایک وقت ہے. 24 گھنٹے کی دن رات میں 100 گھنٹہ اللہ کی بندگی کا یعنی عبادت کرنی ہے. باقی پونے 23 گھنٹے تو آپ کے ساتھ ہو. پورے سال میں ایک مہینہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کا، باقی 11 مہینے تو آپ کے ساتھ ہو. اللہ نے جس کو صاحب استعداد بنایا یہ عبادت صرف غریبوں پہ نہیں ہے، یہ صرف صاحب نصاب مالداروں پہ ہے کہ سال میں جتنا آپ کو اللہ نے اپنے رزق حلال میں سے عطا فرمایا ہے اس میں سے 40واں یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ اللہ کے نام بطور زکات دیا. وہ بھی وہ جو صاحب نصاب ہے جو دے سکتا ہے، جو نہیں دے سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی انہوں نے 1 روپیہ زکات دی نہیں، اتنا کبھی جمع ہی نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا کبھی آیا ہی نہیں کہ اس نے زکات ادا کیا ہو. اس نے پوری زندگی زکات ادا نہیں کی کہ اتنا پیسہ نہیں تھا. دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے، حضرت عثمان بن عفان کی زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ زکات کے علاوہ ان کے گھر سے جس کو بھی جس کے ہاں شادی کی، بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ضرورت ہے، ان کی دوڑ لگ جاتی تھی. حضرت عثمان علی کی دوڑ گھر کی طرف، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی گھر، وہ پھر جس طریقے سے ان کے ہاتھ بٹاتے اور ان کے ساتھ تعاون فرماتے، اس کے لیے کسی اخبار کی ضرورت ہوتی اور نہ کسی فیس بک میں تصویر چھپانے کی ضرورت ہوتی، وہ اللہ کے اور کچھ بندوں کے بیچ میں مار. اب ایک اسپتال میں دیکھے ایک بیچاری خاتون تھی، اس کو 10 آدمی 1000 روپے دینے کے لیے آئے اور 10 کے 10 آدمیوں نے 1000 روپے کے نوٹ کو اتنا پکڑا ہوا تھا کہ وہ 10,000 ہاتھوں میں چھپ گیا تھا. یا اللہ یہ بھی آپ کو جواب دیں گے، یا اللہ کے نام پہ اس طریقے سے کوئی دیتے ہیں. تو دوسرا ہم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے یہ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، یہ 12 پارہ کو ہو رہا ہے. یہ پہلی آیت چھوڑ کر دوسری آیت وهو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. پھر اللہ پاک نے زمین اسمان کو بنایا. اللہ نے پہلی ذہن میں سوال آنے سے پہلے ہی اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جس وقت آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ زمین پر پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا. اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی کے اوپر چل رہا. فرشتے بھی جتنے اللہ نے پیدا کیا عرش الہی پر پانی کے اوپر موجود. اللہ نے کائنات بنانے کا حدیث میں آتا ہے، تفصیلات ہے، مختصراً عرض کر جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا بنانا فیصلہ فرمایا. اب سورت بقرہ میں ہے کہ اللہ نے زمین پہلی پیدا کی، زمین پہلے پیدا کی. اور سورت نازعات 30واں پارہ، سورہ 30ویں پارے کے دوسرے رکوع أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.
کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس کو برابر کیا، سب کو صحیح کیا، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے زمین کو بچھایا، پھر اللہ نے پھیلائے زمین کو آسمان کی پیدائش کے بعد۔ یا اللہ سورہ بقرہ میں تو ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا، سورۃ نازعات میں ہے کہ آسمان کو پہلے پیدا کیا، ان دونوں میں پہلی پیدائش کس کی ہوئی؟ مفسرین قربان جاؤ ان کی محنت اور تحقیق پر، قربان جاؤ ان کے احادیث مبارکہ پر خوب وضاحت فرمائی کہ پیدائش میں اللہ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا۔ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گوندے ہوئے آٹے کی شکل میں تھا، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے، بعد میں اس میں سے پیڑے بنا کر روٹی پھر پھیلا کر بنائی جاتی ہے، گوندا کہیں جا کر اس میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو زمین گوندے ہوئے آٹے کی شکل میں سے، یہ گوندا ہوا آٹا کہاں پر تھا؟ جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، جس کو حرم کہتے ہیں، جس مقام کے ارد گرد ہم طواف کرتے ہیں، یہ گوندے ہوئے آٹے کی شکل میں زمین یہاں پر تھا۔ اللہ نے اس مقام پر، اس لیے اس مقام کو جو بیت اللہ شریف ہے زمین کا ناف بھی بولتے ہیں، اور یہ ناف انسان کے ایسے مقام پہ ہیں کہ پورے بدن کا درمیان میں ہے، اور جب دنیا میں جب تک نہیں آتے انسان منہ سے زبان سے کہا نہیں کرتا، اس کو رزق ناف ہی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو بہرحال زمین انسان کی بدن کا نام، یہ پیدائش سے قبل روزی کا ذریعہ، تو اللہ نے اس کائنات کا نام کہاں رکھ دیا؟ بیت اللہ شریف۔ پھر لوگوں میں اس جاہلیت وہ کرتی تھی، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جس طرح وہ قلعہ ہوتے ہیں یا جس پر جانوروں کو باندھا جاتا ہے، قلعہ قسم کے وہ زمین پر یعنی اس کو ٹون کر اس پر جانور باندھتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک لوگوں نے اس کو بنا لیا، تب بہت پہلی تاریخ کی شکل تاریخ کی واقعات موجود ہیں، اور لوگ اس کو کہتے تھے زمین کا نام یہ ہے، حالانکہ وہ تو ایسی بات تھی، زمین کے نام سے مراد حرم ہے، کہ حرم شریف کو اللہ نے زمین کا نام کہا ہے۔ لوگوں نے وہاں منڈا اس انداز سے زمین میں ٹھونک دیا تھا، تو اس کو سمجھتے تھے کہ زمین پورے زمین کا یہ ناپ ہے، اور آ کر اپنے ناپ اس پر رکھ کر رگڑتے تھے۔ وقت کی بات ہے، جاہلوں نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ پھر صحیح دین آیا، صحیح طریقے آ گئے، صحیح بات آ گئی۔ اللہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سمجھایا کہ اللہ کے بندو، ناپ سے یہ قلعہ مراد نہیں ہے، یہ جو تم لوگوں نے لکڑی یا لوہے کے کی زمین میں ٹوک دے کے ساتھ، اس کو ناپ نہیں کہا جاتا۔ ناپ سے مراد خانہ کعبہ، ناپ سے مراد بیت اللہ شریف ہے، ناپ سے مراد ایک حدود حرم ہے، یہ زمین کا ایک قسم کا ناپ ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں گوندے ہوئے آٹے کی شکل میں اللہ نے زمین کو رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ، آسمانوں کو پیدا کیا۔ آسمان پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو پھیلا کے ہونے کے بعد پھر اللہ پاک نے زمین کو پھر پھیلایا۔ زمین کو جب پھیلایا تو اللہ رب العزت نے زمین کو جب پانی کے اوپر رکھ دیا، یہی سے پھیلایا۔ یہ بھی بالکل درمیان میں دنیا بھر کے انسانوں کا ایک ہی ٹائم میں بیت اللہ شریف پہنچنا انتہائی آسان ہے۔ اگر شمال میں ہوتا، جنوب میں ہوتا تو شمال کی طرف جانا جنوب والوں کے لیے مشکلات ہوتے، یا اگر مشرق میں ہوتا مغرب والوں کو مشرق تک جانا، یا اگر مغرب میں ہوتا اور مشرق والوں کو مغرب میں جانا بہت مشکل ہوتا۔ اللہ نے بیت اللہ شریف کو ایسے مقام پہ بنایا ہے کہ تمام دنیا کے اطراف سے سفر کرنا انتہائی آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر شخص بیری جہاز والا ہو، ہوائی جہاز والا ہو، بائی روڈ ہو، بالکل آسانی سے بیت اللہ شریف اطراف عالم سے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں بیت اللہ شریف پہنچنے کا، اس لیے اس کو زمین کا، یہ حرم شریف کو زمین کا نام کہا۔ بہرحال جب پانی کے اوپر اللہ نے زمین بنا دی، فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، یا اللہ یہ زمین سے بھی کوئی سخت
چیز مٹی سے ہے کہ اس نے یعنی پانی ہلنے لگا